مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے یہ مسجد کا قیام امام زمان آباد اور شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ یہ بہت ساری دعائیں میرے سامنے اس کاغذ پہ لکھی پڑی ہیں۔ پروردگارا تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہر محتاج کا تجھے علم ہے، ہر بیمار کا تجھے پتہ ہے، ہر بے اولاد کا تجھے علم ہے۔ میرے اللہ سب بے اولادوں، بیماروں اور تنگدستوں کی مسائل کو حل فرما اور سب کی مشکلات کو دور فرما۔ امیر المومنین کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کو علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات اللہ۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری گنہگار نگاہیں زیارت یوسف زہرا کے قابل ہو جائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین کی وہ مشکلات جو ہم تک تو نہیں پہنچی میرے اللہ، لیکن تو ان سب کو جانتا ہے۔ آج شب دعا ہے، شب مناجات ہے، آج تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں۔ اے مشکلاتوں کو ٹالنے والے، تجھے علی اور علی کی پاکیزہ اولاد کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقط قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تعصف على شيء زوي عنكما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت۔ مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات۔ میری ساتھ قابل احترام بزرگ، وقت انتہائی مختصر ہے، دل چاہتا تھا کہ اب مومنین کی زیارت سے شرف یاب ہوا جائے۔ بتوفیق خدا، خدا نے اس دعا کو قبول کیا۔ شب مناجات ہے، شب مغفرت ہے، اور یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جہاں
کائنات کی اس عظیم ہستی جس کو یعصوب الدین، امیر المومنین، امام المتقین کہا جاتا ہے، ابھی علی کو بچھڑے آج دوسرا دن ہے۔ مومنین یاد رکھنا، جتنی آپ سارے شیعہ مل کر علی سے محبت کرتے ہیں نا، اب ساری کائنات کے شیعوں سے علی کی محبت تھوڑی ہے، جو علی آپ سے کرتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے آپ بڑے بڑے رہنماؤں کو دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے راہبروں کو دیکھیں، جب آخری وقت ہوتا ہے نا تو لوگ اپنے خاندانوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، مال میں وصیت کرتے ہیں، بینک بیلنس میں وصیت کرتے ہیں۔ کائنات کا واحد راہبر علی ہے، جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، پھر بھی علی یہ چاہ رہا تھا کہ میرا شیعہ جنت سے دور نہ رہ جائے، پھر بھی علی اپنے شیعوں کی جنت کے لیے پریشان تھا، اپنے شیعوں کی آخرت کے لیے پریشان تھا۔ دوستو آسان نہیں ہے، میں فقط مولا کا وہ خط پڑھنا چاہتا ہوں جو آخری لمحے حسین نے اپنے شیعوں کے نام لکھا۔ اس کو پوری دل جمی سے سننا، بہت نعرے دیکھے، بہت واہ واہ دیکھی، ہر بندہ اپنے طور پہ محسوس کرے کہ علی مجھ سے بات کر رہا ہے، علی مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ ضرب لگی ہوئی ہے، داڑھی خون سے خضاب ہے۔ ابو طالب کا بیٹا اپنے شیعوں کے نام اپنے حسنین کے ذریعے ایک خط بھیج رہا ہے، من وصیت اللہ علیہ السلام للحسن والحسین علیہ السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ جب ابن ملجم لعین نے میرے مولا کو ضرب مار لی نا، اور بیٹے اٹھا کے تڑپتی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ زخمی بابا لائے، زخمی بابا اپنے شیعوں کے لیے اپنے حسنین کو کہنے لگا، اسی کما بتقوی اللہ، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں، تمہارا بابا علی تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہے، وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میرے بیٹو دنیا تمہیں جتنا بھی چاہ لے تم دنیا کو نہ چاہنا، وَلَا تَحْسَفَ عَلَى شَيْءٍ زُوِّيَ عَنْكُمَا وَلَا تَحْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور میرے لالو جس چیز کو تم سے روک دیا جائے اس پہ افسوس نہ کرنا، وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بھی بات کرنا حق بات کرنا، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی ترش کیوں نہ ہو، وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام نہ کرنا، لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھنا، ہاں عمل کرنا تو اجر کے لیے، اور اجر مانگنا تو اپنے اللہ سے۔ اور پھر فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، میرے بیٹو ظالم کے خلاف ڈٹ جانا، مظلوم کے مددگار ہو جانا۔ اگلے جملے شیعو ذرا غور کرنا، فرمایا اسی کما، میرے حسن، میرے حسین، میرے لال، تمہارا زخمی بابا خالی تم دونوں کو وصیت نہیں کر رہا، میری وصیت تم دونوں کو بھی ہے، وَجَمِيعَ وَلَدِي، یہ میری ساری اولاد کو بھی ہے، یہ میری وصیت میرے عباس کو بھی ہے، یہ میری وصیت میرے حنفیہ کو بھی ہے، یہ میری وصیت میری زینب کو بھی ہے، یہ میری وصیت میری ام کلثوم کو بھی ہے، وَآلِي، اور خالی میری اولاد کو نہیں، علی کی یہ وصیت میرے پورے خاندان کے لیے ہے۔ اور اگلے جملے میں علی نے جعفری نگر کے شیعہ تمہیں نہیں بھولا، فرمایا من بلغہ کتابی، جس تک میری وصیت پہنچ جائے میں ہر شخص کو علی وصیت کر رہا ہوں، جس تک میرے یہ الفاظ پہنچ جائے میں ہر اس شخص کو علی وصیت کر رہا ہوں۔ کیا وصیت؟ دیکھو علی کی نگاہ میں تمہارا معیار کیا ہے؟
جو وصیت علی حسنین کو کر رہا ہے وہی تمہیں کر رہا ہے، جو وصیت علی اپنے عباس کو کر رہا ہے وہ تمہیں کر رہا ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، جو وصیت علی اپنی زینب اور ام کلثوم کو کر رہا ہے وہ تمہیں کر رہا ہے۔ فرمایا بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں تقوی خداوندی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے امور کو منظم کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وصلاح ذات بینکم، آپس کے معاملات کو سلجھانے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنی سمعت جدکما، اور میرے حسن اور حسین میرے شہزادوں، میں نے تمہارے نانے محمد سے سنا تھا، صلاح ذات البین افضل من آمت الصلاۃ والصیام، اجڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان، ناراض مومنوں کے درمیان صلح کا فریضہ انجام دینا ایک سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، میں علی تمہیں یتیموں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ولا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، میرے بیٹو خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت آ جائے اور تم بھی موجود ہو اور یتیم تباہ ہو برباد ہو جائیں۔ پھر فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، میں علی تمہارے ہمسایوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، فإنہم وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظنن انہ سیورثہم، میرے بیٹو میں نے تمہارے نبی مصطفیٰ نانا سے سنا ہے، نبی جب ہمسایوں کے حق کو بیان کر رہا تھا نا تو نبی اس انداز میں بیان کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلنے لگا کہ شاید نبی ان ہمسایوں کو ہماری میراث میں حق دینا چاہتا ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، میرے حسنین، میرے شیعہ، میرے خاندان والو، تمہارا علی تمہیں قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہے، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل میں تمہارا غیر آگے بڑھ جائے اور تم علی والے پیچھے رہ جاؤ، تم آگے بڑھنا قرآن پر عمل میں۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں علی نماز کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، میں علی رب کے گھر کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تنعذروا، خدا کے لیے کبھی ایسا نہ ہونا کہ تمہارا وجود باقی ہو اور اللہ کا گھر خالی رہ جائے، تمہارے ہوتے ہوئے رب کا گھر تنہا رہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو عذاب الہی کے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد، میں علی تمہیں جہاد کی وصیت کرتا ہوں، بے اموالکم، پہلا جہاد اپنے مال کے ذریعے کرنا، رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرنا، وانفسکم، پھر اپنی جان کو خرچ کرنا، والسنتکم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں اپنی زبانوں سے امر بالمعروف کرنا، علیکم بالتواصل والتبازل وإیکم والتدابر والتقاتو، تمہارا علی تمہیں وصیت کرتا ہے مومنوں پر مشکل میں خرچ کرنا، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنا، پشت نہ پھیرنا، قطع رحمی نہ کرنا۔ اور اگلا جملہ علی نے فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور میرے شیعو، اور میرے بیٹو، اور میرے خاندان والو، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، فیبل علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا تو پھر خیال رکھنا تم پر شرارتی لوگوں کو مسلط کیا جائے گا، اور بڑا نقصان ہوگا میرے شیعو، تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ اتنا کوئی مخلص ہوگا آخری لمحے درد کی شدت، جسم میں زہر اتر چکی ہو اور پھر بھی تمہیں سمجھا رہا ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، اگر ایسا کیا فیول علیکم شرارکم، شرارتی لوگ تم پہ مسلط ہوں گے، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں مانگتے رہو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگلے جملے کوئی درد بھرے جملے، علی کے عدل کی انتہا ہے، علی مولا کے عدل کی کوئی انتہا ہے۔
فرمایا یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹو، لا الفین تخوضون دماء المسلمین خوضا، عبد المطلب کے بیٹو تقولون قتل امیر المومنین، علی کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے مت کھیلنا۔ علی کے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے مت کھیلنا۔ علی کا عدل سنو گے؟ فرمایا الا لا تقتل النبی الا قاتلی، ہاں اگر میرے بدلے میں مارنا تو فقط میرے قاتل کو مارنا، میرے بدلے میں اگر بدلہ لینا فقط میرے قاتل سے لینا، اور یہ بھی تب کرنا اذا انا مت من ضربتی حاضے، جب میں ابن ملجم کی ضرب سے مارا جاؤں، اگر میں مارا جاؤں نا تو عبد المطلب کے بیٹو فضربوہ ضربتن بضربہ، میرے قاتل نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، تم بھی میرے قاتل کو ایک ہی ضرب مارو، میرے قاتل نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، تم بھی میرے قاتل کو ایک ضرب مارنا۔ اگلا جملہ علی کے عدل کا کمال ہے دوستو، لا یمثل بالرجل، میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ یقول ایکم والمصلح ولو بالکلب العقور، میرے حسنین میں نے تمہارے نانے محمد سے سنا ہے اگر کاٹنے والا خون خار کتا بھی ہو نا، اس کی بھی لاش کا مصلح نہ کرنا۔ مصلح کا معنی ہوتا ہے کسی کی لاش کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، مصلح ہوتا ہے کسی کی لاش کے ٹکڑے کر دینا۔ علی تو کتنا سخی ہے، علی تو کتنا کریم ہے، اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ کتنی بدبخت تھی وہ امت جو تیرے حسین کے لاش پہ گھوڑوں کو دوڑاتی رہے، کتنے لعین تھے وہ کمینے، 4 سال کی بیٹی دیکھتی رہ گئی، ظالم مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاتے رہے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاتے رہے، غریب کی بہنیں خیمے کے در پہ کھڑی ہو کے کہتی رہی یبن سعد اما فیکم مسلم، او سعد کے بیٹے تم میں کوئی مسلمان نہیں رہا، اتنظروا ویقتلوا ابو عبداللہ، تم دیکھ رہے ہو اور زہرا کا بیٹا مارا جا رہا ہے۔ مومنہ یہ راتیں کسی رلانے والے کی محتاج نہیں ہے، میں زیادہ لمبا تو نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن 2 جملے ضرور کہوں گا۔ علی تیری کریمی کے کیا کہنے، اپنے گھر سے نکلا نا علی پالتو بطخوں نے علی کی ابا کو چونچوں میں دبایا، کوئی ایسا قرآن مچایا نا بطخوں نے، علی کو آواز دینا پڑی او میرا لال حسن آ جا۔ حسن دوڑ کے آیا، بابا حکم میرا بیٹا ان بطخوں کا خیال رکھنا، میرے لال ان کے کھانے پانی کا خیال رکھنا، وارے علی تیرا عدل اگر نہ پورا کر سکو نہیں آزاد کرنا۔ اگلا جملہ سن پاؤ گے؟ مسجد میں علی آیا، مسجد کی صفوں کو لپیٹ کے علی کا دشمن اوندے منہ سویا تھا، اس کو بھی ہدایت کی، او کمینہ ایسے نہ سو، ایسے شیطان سوتا ہے، اٹھ پڑھ نماز، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں مومنو، علی کا قاتل ہو نماز نے کوئی فائدہ نہیں دینا، لیکن نہیں سمجھ آتی کہ علی نے اپنے قاتل کو نماز کا کیوں کہا، اس لیے کہ علی قرآن، علی قرآن ناطق تھا نا، قرآن صامت کی اس آیت کو جانتا تھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے آقا نے اس لیے قاتل کو کہا ابن ملجم اٹھ پڑھ نماز، ہو سکتا ہے نماز تجھے برائی سے روک لے، میری زینب یتیم ہونے سے۔
اجرکم اللہ اجرکم، یہ گناہوں کو بخشوانے کی رات ہے، یہ توبہ و استغفار کی رات ہے۔ علی گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، کسی پڑھنے والے نے کمال جملہ پڑھا، عزادار ہوگا، علی نے اللہ اکبر کہہ کر اذان کو شروع کیا۔ آج علی کے لہجے میں ایسا درد تھا، کوفے کی ماؤں نے بچوں کو جگانا شروع کر دیا، کہا دیکھو آج علی کی اذان میں رونا آ رہا ہے، آج علی کی اذان میں گریہ ہو رہا ہے۔ علی گلدستہ اذان سے فارغ ہوا، علی نے مصلی پہ اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر علی نے نماز کو شروع کیا۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کائنات کے سب سے بڑے نمازی نے ادا کیا، پہلے سجدے سے علی کا سر اٹھا، کائنات کے کمینے نے علی کے سر پہ حملہ کیا، علی کا سر چگاوتا ہوا، جبریل روتے ہوئے کہنے لگا وَانْعَدَمَتْ أَرْكَانُ الدِّينِ وَاللَّهِ قَدْ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ۔ آئے لوگو دین کا کعبہ گر گیا، آئے لوگو دین کا ستون گر گیا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آوازہ بلند ہوا، او مومنوں سن پاؤ گے؟ اور بیٹیوں کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، میں نے ایران کے ایک عالم سے سنا، کہا ادھر جب آواز بلند ہوئی، جہاں حنفیہ دوڑا، جہاں عباس دوڑا، جہاں حسن دوڑے، جہاں حسین دوڑے، جہاں کوفے میں انصار و مددگار دوڑے، وہاں زینب کی حالت کیا ہے؟ بی بی نے برقع اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، کبھی دروازے پہ آتی ہے، کبھی پلٹ جاتی ہے، کبھی دروازے پہ آتی ہے، کبھی پلٹ جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے تمہیں میرا جملہ؟ 70 بار لکھا ایک عالم نے، بی بی دروازے پہ آئی، پیچھے پلٹ گئی۔ میں کہوں گا میری آقا زادی کیا سبب ہے؟ دروازے پہ آتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے، جواب آئے گا ایک طرف بابے کا زخمی سر ہے، ادھر زینب کا پردہ ہے۔ اجرکم اللہ، خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، علی کے گھر میں قرآن مچا ہوا ہے۔ ایک رات تو گزری ہے علی کو قبر کی زینت بنے ہوئے، خود اندازہ کرو صفوں پہ بیٹھ کے کھانے کھا کے اللہ کی عبادت کرنا ہو رہا ہے، اور جن کے بابا کو ایک دن ہوا ہو دنیا سے گئے ہوئے، اور ان بیٹیوں کی عبادت کا حال کیا ہوگا، اور ان بیٹوں کا سجدہ کیا ہوگا۔ اس لیے دعوت دے رہا ہوں، خالی آپ نہیں رو رہے، 12واں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے۔ تم مجلس سن کے روتے ہو نا، 12واں امام صبح و شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے آئیو میرا مظلوم دادا، آئیو میرا اللہ رسی دادا، آئیو میرا مسافر دادا، آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ سارے شرم نہ کرنا، دعائیں مانگنے آئے ہو نا، یہ کاغذوں پہ ڈھیر لکھ کے رکھا ہوا ہے، اپنی اپنی دعائیں خود مانگو، اللہ سے مانگو دعا۔ 12ویں امام کو اس کے جد کی مظلومیت کا پرسہ دیتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ ایک دن ہوا وہ علی کو دنیا سے گئے، اور مومن کے کانوں میں آواز پڑ جائے امیر المومنین مارا گیا۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ایھا المظلوم، السلام علیکہ یا ایھا الغریب۔ علی کائنات کا سب سے بڑا غریب تھا۔ سن پاؤ گے عزادارو جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ علی سب سے بڑا غریب تھا۔ فاتح خیبر علی، فاتح احد علی، بدر حنین کا فاتح علی۔ سنو گے جعفری نگر والوں، حسین کی غربت کیا تھی؟ ابھی محمد کا کفن میلا نہ ہوا، روتا ہوا ابو طالب کا بہادر بیٹا گھر آیا، زہرا نے دروازہ کھولا، علی کو روتے ہوئے دیکھا، رو کر کے لگی یا علی کیوں رو رہے ہو؟ نہیں سمجھ آیا میرا جملہ؟ یا علی کیوں رو رہے ہو؟ یا علی بازار گئے تھے، یا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، تڑپ گیا میرا علی رو کر کا زہرا، اگر بات یہاں تک ہوتی علی برداشت کر لیتا، زہرا معاملہ آگے چلا گیا، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں۔
مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. آ مومنہ منزل بڑھا, تجھے بتاؤں علی کتنا غریب ہے. ادھر زہرا بیٹھی ہیں, ادھر علی بیٹھے ہیں. ایک نجفی عالم بزرگوار پڑھ رہے تھے, ادھر زہرا بیٹھی ہوئی, ادھر علی بیٹھے ہوئے. رو رہی ہے زہرا, رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی, یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا محسن مارا, یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا دروازہ جل گیا. یا علی تو بھی موجود تھا, لوگ میرے گھر داخل. مرحبا مرحبا مرحبا. یا علی تو بھی موجود تھا اور لوگوں نے میرا دروازہ جلایا. یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا پہلو توڑا گیا. یا علی تیرے ہوتے ہوئے میرا محسن مارا گیا. یا علی تیرے سامنے میرے ہاتھ پہ تازیانے مارے. اجرکم اللہ. زہرا کہتی رہی, علی سنتا رہا. اتنے میں گلدستہ اذان پہ آواز آئی, اللہ اکبر. علی بھی چپ ہو گئے. او مومنہ پھٹ نہیں جائے گا تیرا جگر. علی بھی چپ ہو گئے, زہرا بھی چپ ہو گئی. رونے والوں, جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر, آگے بڑھا مؤذن. جب اس کلمے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ, علی نے تڑپ کے کہا زہرا چاہتی ہے یہ نام قیامت تک کلمے میں باقی رہ جائے. یا علی کیوں نہیں چاہتی, میرے بابے کا نام ہے. طلب کر میرے غریب. علی نے کہا زہرا پھر پہلو کا درد سہنا پڑے گا, زہرا پھر محسن کی شہادت برداشت کرنی پڑے گی, زہرا پھر دروازے کا جلنا برداشت کرنا پڑے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ایک منزل اور بڑھا, بس اتنا بتاؤں گا علی کتنا غریب ہے. تیرے ممبروں پہ پڑھا جاتا ہے حسین بڑا غریب ہے, لیکن میں کہتا ہوں نہیں, حسین سے بڑا غریب حسین کا بابا علی ہے. پوچھو گے نہیں پڑھنے والا کیوں؟ حسین جب تک زندہ رہا کسی نے زینب کو کھلے سار نہیں دیکھا. حسین جب تک زندہ رہا کسی نے زینب کے خیمے کی طرف نہیں دیکھا. علی وہ غریب ہے جس کے سامنے زہرا تڑپتی رہ گئی, دروازہ جلتا رہ گیا, لوگ داخل ہوتے رہے. اجرکم اللہ اجرکم. اپنے گناہوں کو بخشوا لے. ہاتھ بلند کر, شرم کر کے نہ بیٹھو. ہاتھ بلند کر. اللہ تیری مناجات قبول کرے. اللہ تیری باتیں کو ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دو گے مجھے. علی کتنا مظلوم ہے سنو گے عزادارو. زہرا دنیا چھوڑ گئی, علی نے زہرا کو غسل دیا. آدھی رات کو زہرا کا جنازہ میرے علی نے اٹھایا. جب علی کی سیدہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی, پیغمبر علی کو تنہائی میں لے گیا تھا, سینے سے لگا کے کہا تھا یا علی میرے بعد میری زہرا نہ روئے. اس سے بڑا کیا مصائب تمہیں سنو. سینے سے لگا کے کہا تھا یا علی میرے بعد میری زہرا نہ روئے. آج علی زہرا کو دفن کرنے جا رہا ہے. شیعو ایمان سے بتانا اس سے بڑی غربت کیا ہوگی. علی نے جب زہرا کو قبر کے حوالے کیا, اس سے پہلے اپنا منہ زہرا کے کان کے قریب کیا. رو رو کر ابو طالب کا شعر بیٹا کہنے لگا, زہرا اپنے بابے سے میری غربت کی شکایت لگا. زہرا علی بڑا غریب ہو. اللہ لعنت اللہ علی القوم.